اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی یا شوہر یا بیوی یا والد یا والدہ اگر کوئی بھی گھر سے بھاگ گیا ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ اسے واپس بلایا جائے، یعنی بھاگے ہوئے کو واپس بلایا جائے، تو اس کے لیے ایک بہترین قرآن سے میں وظیفہ بتاؤں گا۔ میں ہوں آپ کا مومن بھائی سید فرقان احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں الفرقان حدیث۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ غصے کی حالت میں بچے یا بچیاں گھر کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور کئی روز تک یا کئی عرصے تک یا کئی چند مہینوں تک نہیں واپس آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو لوگ کھوجنے میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں، والدین اپنا کھانا پینا بھول جاتے ہیں، ان کے طرف جو ہے پورے گھر والے پورے خاندان والے پریشان حال ہو جاتے ہیں، یا کسی گھر میں والد کا بھاگ جانا، یا کسی گھر میں والدہ کا بھاگ جانا، یا کسی گھر میں کوئی ایسے لوگوں کا بھاگ جانا جن کی وجہ سے گھر جو ہے جن کی وجہ سے جو ہے گھر چلتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے گھر کو چلواتا تھا، اور وہ خود بھاگ جائیں تو اس میں بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر کسی کے گھر میں کچھ ایسا کیس ہے کہ کوئی بھاگ گیا ہے اور اس کو واپس بلایا جائے، تو اس کے لیے میں بہترین قرآن سے آج وظیفہ بتاؤں گا، اور آپ کو طریقہ بھی بتاؤں گا اس کو کرنے کا، اور اس کو آپ کیجئے، اور جو بھاگ گیا ہے اس کو واپس بلا لیجئے۔ کچھ لڑکے جو ہے غصے کی حالت میں بھی بھاگ جاتے ہیں، جیسے لڑکی وغیرہ کے چکر میں بھی، یا لڑکیاں بھی کچھ ایسے قدم اٹھا لیتی ہیں جب گارجین روکتے ہیں تو اس میں بھی وہ بھاگ جاتے ہیں، یا کسی کے والد کا دماغ خراب ہو جانا، اس لیے کہ معاشرہ بھی بڑی خراب چل رہا ہے، لوگ ایسے بھی بھاگ جاتے ہیں، یا ڈپریشن میں بھی آ کر کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں، یا اچھی نوکری نہ لگنے کی وجہ سے بھی بڑا دور رہتے ہیں، اور بھلائے ہوئے ایسے لگتے ہیں۔ تو اس ٹائپ کے لوگوں کو اگر یہ سب معاملہ چل رہا ہے تو جو گھر میں ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ ہمارے ساتھ رہیں، کوئی بھاگے نہیں، اور جو بھاگے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ اس وظیفے کو کریں، اس آیت کو آپ سن لیں اور اس عمل کو کریں، تاکہ جو ہے آپ کا گھر ہرا بھرا رہے، کوئی نہ ادھر ادھر رہے، سارے لوگ پاس میں ہی رہیں۔ تو میں آپ کو جو ہے قرآن سے وظیفہ بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا، جو طریقے سے آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پہلے آپ کو طریقہ سماعت فرما لینا ہے، اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی قرآن کی وہ آیت پڑھوں گا، اور آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ پہلے آپ اس وظیفے کو سماعت فرما لیں، اس آیت کو سماعت فرما لیں، پھر میں اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرض علیک القرآن لردک الی معاد۔ اس آیت کو آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ یہ کچھ شارٹ ٹائم نہیں کرنا ہے، یہ لانگ ٹائم آپ کا چلے گا، اس لیے اس کو یاد کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ یہ عمل، یہ جو طریقہ ہے وظیفے کا، اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ 2 رکعت جو آپ نفل پڑھیں گے، اس میں نیت یہ ہوگی کہ اے اللہ، جو گھر سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ آپ کا لڑکا ہو، لڑکی ہو، شوہر ہو، والد ہو، والدہ ہو، جو بھی ہو، جو بھاگے ہیں، اس کی نیت کرنا ہے، اللہ سے پہلے مدد لینا ہے کہ اے اللہ، میں جو نفل نماز پڑھ رہی ہوں، یا جو میں وظیفہ اس کے بعد کرنے جا رہی ہوں، اس کے جو ہے صدقے طفیل میں، اس کی برکت سے، اس کے کرنے کی عمل کی وجہ سے، میرے نیک عمل کی وجہ سے جو بھاگ چکے ہیں، ان کو میرے گھر واپس کرا دے، واپس بھیج دے، لوٹا دے۔ یہ نیت آپ کو کرنا ہے۔ پہلے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، نفل کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور اس کو 119 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس آیت کو 119 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ ان الذین فرض علیک القرآن لردک الی معاد۔ اس کو 119 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ عمل 40 دن تک چلے گا۔
تھوڑا سا کٹھن ہے، مگر یہ عمل 40 دن تک چلے گا۔ جیسے آپ کا 40، یہ تو ایمان ہے میرے اس آیت پہ کہ 40 دن کیا 20 21 25 سے پہلے جو ہے آپ کا جو بھلایا ہوا ہے، جو بھاگا ہوا ہے، وہ واپس آ جائے گا۔ اور جب آ جائے گا تو آپ کو کم سے کم 141 روپیہ کسی غریب کو دے کر کے اب اس وظیفے کو آپ بند کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کیجئے اور جو بھاگے ہوئے ہیں اس کو واپس لائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔